ڈپارٹمنٹ آف اردو ACRS کالج سوائی مادھوپور تمام طلباء کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے اس ویڈیو میں افسانے کی تعریف، افسانے اور ناول میں فرق اور افسانے کی صنف خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ افسانہ کیا ہے، کیسے عمل میں آتا ہے، کیسے وجود میں آیا۔ افسانے کا فن ایک جدید فن ہے۔ اردو میں افسانے کو کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر افسانے کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ افسانے کا مختصر ہونا ضروری ہے۔ افسانہ بھی نثری بیانیہ کہلاتا ہے جو ناول سے بہت مختصر ہوتا ہے۔ بعض مغربی ناقدین کا خیال ہے کہ اسے 15,000 الفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے افسانوں کی خاصی تعداد ہے جو 15,000 الفاظ سے متجاوز ہیں، جیسے قرۃ حیدر اور انتظار حسین کے کئی افسانے، اجیت احمد کا مدن سینہ اور صدیاں۔ یہ افسانے کی کئی صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، پھر بھی افسانے کے لیے مختصر ہونا ایک ناگزیر شرط ہے۔ اگر اختصار کو اس کی بنیادی شرط نہ مانا جائے تو ناول سے اسے مختلف ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ناول بھی جدید زمانے کی اقدار اور معاشرتی پیچ و خم کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ افسانہ بھی عصری زندگی ہی سے اپنا مواد اخذ کرتا ہے۔ ناول میں بھی افسانے کی طرح ایک پلاٹ ہوتا ہے جو تمام مختلف اجزاء کو ایک تنظیم میں باندھنے کا کام انجام دیتا ہے۔ ناول میں بھی افسانے کی طرح کوئی صورتحال ہوتی ہے یا وہ ماحول اور پس منظر ہوتا ہے جس میں واقعہ رونما ہوتا ہے اور کردار اپنے اعمال سے گزرتے ہیں۔ ناول کی طرح افسانے میں بھی مصنف اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، یعنی زندگی کی طرف ان کا رویہ۔ اس طرح افسانے کی صنف جدید عہد کی صنف ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر کی بساط، اس کا تعلق معنی سے ہے، وہ بے حد بسیط ہوتی ہے۔ بعض طویل افسانے بھی اتنے معنی خیز ہوتے ہیں جتنے مختصر افسانے ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں افسانے کی تعریف۔ افسانہ کیا ہے؟ افسانہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے انگریزی مفکر ایڈ کرامن کہتے ہیں، یہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کو پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک کا وقت لگتا ہے۔ آگے ایڈ کرامن نے فرمایا، افسانہ کو ایک نشست میں ختم ہو جانا چاہیے، یعنی اتنا وسیع ہو کہ ہم ایک بار پڑھنے بیٹھیں اور ایک بار میں ہی اس کو پورا پڑھ لیں۔ اس میں وحدت تاثیر پائی جانی چاہیے، شروع سے آخر تک لہجے میں ہم آہنگی رہنی چاہیے، پورے بیان کی بنیاد اصلیت پر ہونی چاہیے، نیاپن اور جارحیت پائی جانی چاہیے۔ ابن فرید افسانے کی تعریف کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، افسانہ بھی زندگی کے حقائق اور اس کے تقاضوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے گرد و نواح کے واقعات اور زندگی کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے۔ افسانے کی تعریف کم سے کم لفظوں میں یہ کی جا سکتی ہے، افسانہ اپنے اختصار سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے جس میں ایک واقعہ ہوتا ہے اور کم سے کم کردار، وحدت تاثیر اس کے لازمی شرط کہلاتی ہیں۔ ناول اور افسانے
کے فن کا تقابل، یعنی ناول اور افسانے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ناول ایک ایسا نثری بیانیہ ہے جس کی طوالت کی کوئی ایسی حد مقرر نہیں ہے جس پر زیادہ سے زیادہ ناقدین فن متفق ہوں۔ مغرب ہی میں نہیں، اردو میں بھی 2000 سے زیادہ صفحات پر پھیلے ہوئے ناول کی مثال ملتی ہے۔ مثلاً حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول۔ بعض حضرات مختصر ناول کو ناولٹ بھی کہتے ہیں، جیسے جوگندر پال، رتن سنگھ اور اقبال متین۔ افسانے کا حجم ناولٹ سے بھی مختصر ہوتا ہے، یعنی ضخیم ناول، پھر چھوٹے ناول جن کو ناولٹ بھی کہتے ہیں، لیکن افسانہ ان ناولٹ سے بھی مختصر ہوتا ہے۔ لیکن افسانے کی طوالت کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اردو میں جن تحریروں کو خود ان کے مصنفین نے ناولٹ سے موسوم کیا ہے، بعض ناقد انہیں طویل افسانے کا نام دیتے ہیں۔ ناول کی خارجی بساط ہی نہیں، داخلی بساط بھی زندگی کی طرح وسیع ہوتی ہے، لیکن اتنی وسیع بھی نہیں ہوتی جیسی وہ داستانوں کے عجیب و غریب دنیا میں نظر آتی ہے۔ جس طرح مغرب میں رومانسز یعنی رومان پرو کو ناول کے فن کا ماخذ قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح اردو میں بھی بعض مماثلتوں کی بنیاد پر ناول اور افسانے کی جڑیں داستان اور لوک کہانیوں میں تلاش کی جاتی ہیں، لیکن داستان میں ماحول اور گرد و پیش کا منظر اور کردار بڑی حد تک تمثیلی نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف افسانے کو ایک جدید فن سے اسی لیے موسوم کیا جاتا ہے کہ افسانے کی دنیا حقیقی اور واقعی دنیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ افسانے کے کردار اور ان کے اعمال بھی حقیقی زندگی کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ داستان کے مقابلے میں ناول اپنے زمان و مکان سے پہچانا جاتا ہے۔ ناول ماضی کے کسی خاص دور یا بہت سے ادوار پر پھیلے ہوئے واقعات کو اپنے پلاٹ کی بنیاد بناتا ہے، یا عہد حاضر سے تعلق رکھنے والے کسی ایک خاندان یا کسی ایک فرد یا بہت سے افراد کی زندگی کو اس طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جھوٹ اور سچ، حقیقت اور التباس، افسانویت اور واقعیت ایک دوسرے میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ متضاد قدریں جب ایک خاص واحد میں ڈھل جاتی ہیں تو ایک ایسی جمالیاتی ترکیب اور ساخت وجود میں آتی ہے جسے ناول کہا جاتا ہے، لیکن افسانے کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایک جز کی تفصیل سے گریز کیا جاتا ہے، پلاٹ کو مختصر رکھا جاتا ہے اور کردار بھی کم ہوتے ہیں یا ایک ہی کردار ہوتا ہے، واقعہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر افسانے کی ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔